اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ہماری گفتگو چل رہی تھی 42ویں سبق میں. 42واں سبق نظر اور شادی کے احکام کے بارے میں ہے. نظر یعنی دیکھنا، نگاہ ڈالنا، اور شادی کے احکام میں ہے. تو آج ہم نے یعنی گزشتہ درس میں تو بیان کیا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ تھوڑا ریوائز کرتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے واضح ہو جائے، اور باقی پھر انشاءاللہ ٹائم بچتا ہے تو پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں نظر اور شادی کے احکام. بینائی خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، یعنی جہاں اللہ عز و جل کی بہت ساری نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بینائی بھی ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت کا استعمال صرف خدا کی خوشنودی اپنے اور دوسرے انسانوں کی ترقی اور کمال کے لیے کرے. یعنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کا استعمال کیا کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور دوسرے انسانوں کی ترقی اور کمال کے لیے کرے. یعنی اگرچہ فطرت کے نظاروں اور ان کے حسن و جمال کے دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بشرطے کہ دوسروں کے حقوق میں دخل اندازی نہ ہو، لیکن دوسروں کی نگاہوں سے اپنی حفاظت اور نامحرموں سے اپنی نظر کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے مخصوص احکام ہیں، جن کا مقصد انسانی زندگی کو بے راہ روی سے بچانا اور عصمت انسانی کی حفاظت کرنا. ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ عز و جل نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسان کی یعنی عصمت، عفت اور حفاظت کے لیے قوانین بنائے ہیں، صحیح، اور اس کی عظمت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے قوانین بنائے ہیں. لہٰذا ان میں سے ہم بعض کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں. محرم اور نامحرم، یہ مسئلہ ایک ہمارا مختلف مسئلہ ہے جو ہمیں روزانہ جس کی ضرورت پڑتی ہے سماج میں، معاشرے میں، اپنے گھروں میں، تو اس کا ہمیں جو ہے وہ دھیان سے سننا، سمجھنا اور غور کرنا ہے. محرم اور نامحرم یہ لفظ عام ہے، سب جانتے ہیں. محرم کسے کہتے ہیں، نامحرم کسے کہتے ہیں، لیکن اس کے یعنی جو ہے وہ کہاں کہاں محرم کی تطبیق ہوتی ہے، مصداق کون ہے محرم کے اور کون نامحرم کے مصداق ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اب بتا رہے ہیں سب سے پہلے کہ محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح حرام ہے. یعنی محرم وہ ہے جس سے نکاح حرام ہوتا ہے، وہ آپ کا محرم ہے یا آپ کی محرم ہے کہ جس سے نکاح حرام ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور دیکھنے کے سلسلے میں وہ قیود جو نامحرم کے لیے ہیں اس کے لیے مسلک نہیں ہے. یعنی جو نظر ڈالنے کے احکام ہیں یا قیود ہیں تو جو اس نامحرم کے لیے ہیں وہ محرم کے لیے نہیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں محرم عورتیں کون کون سی ہیں، مثلا جو ہے کون خاتون عورت، مثلا کون آپ کی محرم ہے اور کون نامحرم ہے، کس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس کے اوپر آپ نظر نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے. مثلا ماں، دادی، نانی. آپ کی ماں، والدہ، آپ کی دادی اور آپ کی نانی آپ کی محرم ہے، صحیح. آپ کی ماں، دادی، نانی محرم ہے. نمبر 2 بیٹی، پوتی، نواسی، یہ محرم ہوتی ہیں. اپنی بیٹی ہے، اپنی پوتی ہے، اپنی نواسی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ محرم ہے. نمبر 3 بہن، بہن بھی محرم ہوتی ہے، صحیح. بھانجی یعنی بہن کی بیٹی وہ بھی محرم ہے، اس کو بھی دیکھنے میں، نظر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایسی بھتیجی جو بھائی کی بیٹی ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں بھی، نظر کرنے میں اس کی طرف کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اولاد کی طریقے سے ہیں. مثلا بھتیجی، بھانجی، بہن کی اولاد، بھائی کی اولاد، اور بیٹی، پوتی، نواسی، یہ سب جو ہیں وہ ماں، دادی، نانی، یہ سب آپ کی کیا ہیں؟ محرم ہے. نمبر 6 پھوپھی، جو والد کی بہن ہوتی ہے وہ بھی آپ کی محرم ہے. والدین کی پھوپھی، آپ کی امی کی پھوپھی ہو یا آپ کے بابا کی پھوپھی ہو، وہ بھی آپ کی کیا ہیں؟ محرم ہے. نمبر 7 خالہ، آپ کی خالہ ہو یا آپ کے والدین کی خالہ ہو، آپ کے امی یا بابا کی خالہ، وہ بھی آپ کی محرم ہے. وہ عورتیں جو شادی کی وجہ سے محرم، یہ ہیں وہ عورتیں جو رشتے کی وجہ سے محرم ہیں، یعنی آپ کی جو
خونی رشتہ ان سے موجود ہے، یہ آپ کی محرم ہے، چاہے وہ ماں کی طرف سے رشتہ ہے یا باپ کی طرف سے رشتہ ہے، یہ آپ کی رشتے میں آپ کی محرم ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کی دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یا ماں باپ کی خالہ ہے، یا مثلا آپ کی بھتیجی ہے، بھانجی ہے، بہن ہے، یہ سب آپ کے خونی رشتے ہیں۔ اب آئیے کہ وہ عورتیں جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں، یہ رشتے، یہ عورتیں کون تھی؟ جو آپ کی محرم ہے خونی رشتے کی وجہ سے، صحیح۔ اب کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں آپ کی، ویسے وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن شادی ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ محرم ہو جائیں گی۔ کیسے، کون ہو جائیں گی وہ؟ مثلا ساس اور ان کی ماں، دادی اور نانی، یعنی جو ساس ہیں آپ کی وہ آپ کی محرم ہو جائیں گی، یعنی آپ کی بیوی کی والدہ آپ کی محرم ہے، صحیح ہے، ان کی جو ہے وہ ماں، ان کی دادی اور نانی، یہ سب آپ کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے، صحیح۔ نمبر 2، بیوی کی بیٹی، خواہ وہ خود اس کی بیٹی نہ ہو، یعنی جو بیوی کی بیٹی، میں آپ کو شرح کی تھی پہلے درس میں، بیوی کی بیٹی بھی محرم ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹی آپ کی نہ ہو، ظاہر ہے وہ آپ کی بیوی کی بیٹی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ یعنی کیسے؟ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مثلا ایک شادی ہوئی کسی کی، بعد میں انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، مثلا جو ہے شوہر سے، شوہر نے طلاق دے دی یا انتقال ہو گیا، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں عدت کے بعد، تو بیٹی ساتھ میں ہے، تو یہ جس سے نئی شادی کر رہی ہے، دوسرے سے شادی کر رہی ہیں، تو اب یہ بیٹی جو ساتھ میں ہے اس خاتون کے، وہ اس شوہر کی نہیں ہے جس سے اب شادی ہوئی ہے، پہلے والے شوہر کی بیٹی ہے، لیکن اس کی محرم ہے کس کی؟ جو اب یہ شوہر جس سے اب شادی کی ہے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسے ربائب جو ہے رباب، تو بیوی کی بیٹی خواہ وہ خود اس کی بیٹی نہ ہو، یعنی بیوی کے ساتھ آئی ہے، پہلے شوہر کی ہے۔ نمبر 3، سوتیلی ماں، یعنی ایک انسان نے مثلا 2 شادی کی، 3 شادی کی، ایک سے یہ بچے ہیں، دوسرے سے مثلا یہ دوسرے بچے ہیں، صحیح ہے، اولاد ہے، تو وہ ماں جو ہے، جو باپ کی بیوی ہے، چاہے وہ اپنی ماں نہیں بھی ہے، وہ بھی محرم ہے۔ بہو، یعنی جو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، وہ بھی سسر کے لیے محرم ہے، صحیح۔ یہ کون سے رشتے تھے؟ جو شادی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جو شادی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ وہ عورتیں جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں۔ جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ تمام عورتیں نامحرم ہیں، یہ جو عورتیں بتائی گئی ہیں آپ کو اوپر، ان کے علاوہ تمام عورتیں نامحرم ہیں، یہاں تک کہ بھاوج یعنی بھابھی اور سالی بھی نامحرم ہے، یعنی جو ہے وہ سالی ہے یعنی بیوی کی بہن، یا بھاوج ہے یعنی بھابھی یعنی بھائی کی بیوی، تو وہ بھی نامحرم ہے، اگرچہ معاشرے نے ان دونوں کو محرم کا درجہ دے دیا ہے، یعنی سماج اور معاشرے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں محرم ہیں، یعنی کوئی سالی اپنے بہنوں سے عام طور سے پردہ نہیں کرتی، یعنی سماج اور معاشرے میں، یا بھابھی عام طور سے جو ہے وہ مثلا دیوروں سے پردہ نہیں کرتی۔ کہہ رہے ہیں کہ سالی سے شادی اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن اس شخص کی زوجیت میں باقی ہے، یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اپنی سالی سے شادی کرے تو وہ ایک ساتھ دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا، جب تک یہ بہن اس کی زوجیت میں ہے تو وہ دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اگر انتقال کر جائے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں شادی کر سکتا ہے، اگر طلاق دے دے تو بعد میں دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی نہیں ہوگی، اگر ایسا کرتا ہے تو حرام ہے، صحیح، کیا ہے؟ حرام ہے، مگر یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے تو اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، یہ ہوتا بھی ہے سماج معاشرے میں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ شریعت بات سے جائز ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی تو پھر اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ تھا اب تک وہ خواتین یا وہ عورتیں جو محرم ہیں کسی مرد کے لیے۔ اب بحث ہے کہ وہ مرد کہ جو خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے محرم ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، باپ اور دادا، نانا، پردادا، پرنانا، یہ سب کیا ہیں؟ سب محرم ہیں۔
یہ سب کسی بھی عورت کے لیے، کسی خاتون کے لیے محرم ہے۔ نمبر 2، کہہ رہے ہیں کہ باپ، دادا، نانا، پردادا، پرنانا۔ نمبر 2، بیٹا اور پوتا، نواسا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ محرم ہے کسی بھی خاتون کے لیے۔ نمبر 3، بھائی۔ نمبر 4، بھتیجا، بھائی کا بیٹا۔ نمبر 5، بھانجا، بہن کا بیٹا۔ نمبر 6، چچا اور ماں، باپ کا چچا، اپنا چچا اور ماں باپ کے چچا، ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ اپنے بھی چچا، اور جو ماں باپ کے چچا ہیں وہ بھی محرم ہے۔ نمبر 7، ماموں اور ماں باپ کا ماموں، یہ بھی محرم ہے، اپنا ماموں اور ماں باپ کا ماموں، یہ بھی کیا ہے؟ کسی بھی خاتون کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ مرد جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتے ہیں، کہ وہ مرد جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتے ہیں، وہ مرد جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتے ہیں، یہ سب کیا تھے؟ مثلا یہ رشتے تھے، بیٹا، پوتا، باپ، دادا، نانا، نواسا، مثلا یہ سب بھانجا، بھتیجا، چچا، یہ سب کیا تھے؟ رشتے تھے، خونی رشتے ہوتے ہیں۔ اب وہ مرد جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتے ہیں، جیسے بعض عورتیں شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں، ایسی یہ بعض مرد جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، شوہر جو ہے وہ محرم ہے۔ نمبر 2، شوہر کے باپ دادا، وہ سب محرم ہیں، یعنی شوہر کے باپ دادا، یعنی شوہر کا باپ یعنی سسر، جو آنے والی بیوی کا سسر ہے، اور جو ان کے دادا ہیں شوہر کے، صحیح۔ اور شوہر کا بیٹا، جیسے آپ نے بیٹی دیکھی پڑھی کہ بیوی کی بیٹی محرم ہے کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، چاہے وہ کسی دوسرے شوہر سے اس کی بیٹی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بیٹا جو ہے شوہر کا، ہو سکتا ہے کسی دوسری بیوی سے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، اس بیوی کے لیے بھی محرم ہے۔ شوہر کا بیٹا، پوتا، نواسا، خواہ دوسری بیوی سے ہو، چاہے دوسری بیوی سے کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے محرم ہے۔ نمبر 4، سوتیلا باپ، بشرطے کہ ان میں جنسی تعلقات قائم ہوئے ہوں۔ جن مردوں کا ذکر کیا گیا ان کے علاوہ سبھی مرد نامحرم ہیں، یہاں تک کہ بہنوئی، جیٹھ اور دیور، پھوپھا اور خالو، یہ بھی نامحرم ہیں، یعنی ان سے پردہ کرنا چاہیے، شرعی پردہ، یعنی کم از کم جو شریعت نے بتایا ہے وہ پردہ کرنا چاہیے، یہ سب نامحرم ہیں۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ تھوڑا نوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے ان شرائط کے ساتھ جن کی تفصیل توضیح المسائل مسئلہ نمبر 2464 میں بیان کی گئی ہے، تو وہ بچہ بھی اس کی اولاد کے مثل اس کا محرم ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ بھی اگر ان شرائط کے ساتھ دودھ پلاتی ہے جو دودھ پلانے کے شرائط ہیں، تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی اس کا محرم ہو جائے گا، یعنی وہ دودھ پینے کی وجہ سے اس کا محرم ہو جائے گا، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ جو ہے دودھ پلایا جائے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ یا آپ آگے بیان ہوں گے، آپ آگے کتابوں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی احکام نظر کل آئیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔